بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام۔ بات کریں گے شہر کراچی کی کہ جہاں پر بھتے کی جو پرچیاں ہیں اس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے ناظرین کرام کہ کراچی کو جو ہے وہ ماضی کی تاریخ گلیوں میں ایک مرتبہ پھر بھیجا جا رہا ہے۔ بات کی جائے گی کیسز کی تو رواں سال اب تک 118 سے زائد جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوئی، جس میں پولیس کے مطابق کہ 44 کیسز جو ہے وہ صرف اور صرف بھتہ خوری کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بقیہ کیسز ہیں ان میں ایسا کوئی جو ثبوت ہے وہ پولیس کو نہیں ملا ہے۔ بات کی اگر آپ بات کریں کہ کس ضلع میں کتنے کیسز رپورٹ ہوئے، ضلع سینٹرل کے اندر 37% ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں ویسٹ کی کہ جہاں پر 22% کیسز رپورٹ ہوئے، ایسٹ کی بات کریں تو وہاں 15 ہے، ملیر میں 5 ہے اور ساؤتھ سٹی میں 12، جبکہ کورنگی کے اندر صرف 3 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ تاجر برادری کے اندر تشویش پائی جا رہی ہے۔ تاجر برادری یہ موقف دے رہی ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر کاروبار کرنے سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگوں کو بھتے کی پرچیاں موصول ہوئی ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی بڑے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ آخر پولیس کا وہ بیانیہ کہ اس بھتہ خوری کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے گی، یہ بیانیہ دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ پولیس جو چاروں طرف گشت کرتی دکھائی دیتی ہے، ڈی آئی جی سندھ ہوں، ڈی آئی جی ہوں یا پھر ایڈیشنل آئی جی کی جانب سے بارہا یہ بیانات دیے جاتے ہیں کہ کراچی کو جرائم سے پاک کیا جائے گا، مگر بھتے کی پرچیاں ملنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کراچی میں ماضی میں جو لوگ یہ کام کیا کرتے تھے وہ ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہو گئے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر کرائم رپورٹر ہیں عاطف رضا۔ عاطف، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا، مجھے بتائیے گا کیا لگتا ہے ایک مرتبہ پھر کراچی کو ان تاریخ گلیوں میں اس ادوار بھیجا جا رہا ہے کہ جہاں سے کراچی بہت مشکلوں سے باہر آیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ محسن جو آپ نے مجھے مدعو کیا۔ محسن، میں نے آپ کی باتیں سنی، بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ کراچی کو جو ہے ماضی میں جو ہے پھینکا جا رہا ہے۔ آج سے لگ بھگ کوئی 1 دہائی قبل کراچی میں ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا 2014 میں، جس میں نہ صرف عسکری جو یہاں پر ونگز کام کرتے تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو ونگز تھے جو کہ شہر میں بدامنی پھیلا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ بھتہ خوری کے خلاف جو ہے بڑا ایک آپریشن کیا گیا تھا، جس کے جو ہے بڑے دورس نتائج سامنے آئے تھے۔ تاجر برادری میں شہر میں دیگر حلقوں میں بہت خوشی کا اظہار بھی کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم اگر گزشتہ چند ماہ بالخصوص چند ہفتوں پہ اگر نظر دوڑائیں تو یہ معاملات بہت زیادہ تیزی سے بڑھے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل کال کوئی واٹس ایپ کالز پہ آتی ہے، اسی طرح یہاں کے لوکل نمبر سے کالز آتی ہے۔ اچھا محسن، آپ نے جب یہ بتایا کہ ضلع سینٹرل کو آپ نے الگ کیا، ضلع ایسٹ کو الگ کیا، ویسٹ کو الگ کیا، یہ سب بے شک ضلع الگ ہو سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ سارے انٹر کنیکٹڈ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت ماضی کے چند بڑے کیسز پہ نظر دوڑائیں تو ہم نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ سٹی اور ڈسٹرکٹ سینٹر بھی اس طرح کے واقعات بہت زیادہ پیش آئے تھے۔ ڈسٹرکٹ سٹی میں جو بھتہ خور ہیں انہوں نے زیادہ تر اپنا نشانہ بلڈرز جو لوگ ہیں جو کہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کو بھتے کی پرچیاں دی، سراؤنڈنگ ایریا سے لیارنگ کے تھے، ساؤتھ کے ایریا تھے، ایون جمشید کوارٹر سے جو لوگ آئے۔ اسی طرح اگر ہم ضلع سینٹر پہ نظر دوڑائیں تو ضلع سینٹر میں فوڈ کیٹرنگ کا کام کرنے والے افراد بھتہ خوروں کے نشانے کے تھے۔ ضلع سینٹر میں مختلف پکوان سینٹر ہیں، فوڈ چین ہیں، جن کو بہرحال تواتر کے ساتھ جو ہے بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں۔ اچھا، اگر مسلم اس میں ہم دیکھیں تو ہم نے یہ چیز دیکھی کہ یقینی طور پر وہ والا نیٹ ورک سامنے آیا ہے جو ماضی میں گینگ وار کے نام سے کام کرتا تھا۔ ایسے بندے، ایسے ملزمان جو کراچی میں آپریشن کے دوران یہاں سے مفرور ہو گئے تھے اور بیرون ملک میں مقیم ہیں، ان کا نیٹ ورک ابھی بھی کراچی میں فعال ہے۔ وہ لوکل نمبر سے اور انٹرنیشنل نمبر پر واٹس ایپ کال کر کے دھمکیاں دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا مسلم اس طرح کے بھی واقعات آئے تھے کہ تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر وہ کالز کو نہیں امپورٹنس دے رہے تو باقاعدہ ان کو دھمکی آنے وائس میسیج آتے تھے، جس کے اندر نہ تو ان کی پوری فیملی کی معلومات ہوتی تھی، ان کی آمد و رفت کی ساری معلومات ہوتی تھی، اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ اگر ان کی کال پہ امپورٹنس نہ دی تو کس طرح کے سمپٹم بتائے جا سکتے ہیں۔ اچھا عاطف، میں یہ دیکھے گا کہ رواں سال جو ہے وہ 118 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جس میں پولیس صرف یہ کہتی ہے کہ جو 44 کیسز ہیں وہ بھتہ خوری کے ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں وہ بھتہ خوری کے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ 78 افراد ایسے جن کی نشاندہی کی جاتی ہے، مگر صرف
43 افراد جو گرفتار ہوتے ہیں، باقیوں کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ پولیس جو ہے وہ ان تمام تر معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر نہیں لے رہی؟ اگر ان کے آپ ان دعووں کو دیکھیں نا تو بظاہر سننے میں اچھے لگتے ہیں کہ صرف 44 واقعات ہیں باقی دیگر نہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا بریفلی دیکھیں 44 ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جس پر باقاعدہ بھتہ خور گینگسٹر جو انٹرنیشنل نیٹ ورک چلا رہے ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں، باقی دیگر کو انہوں نے ذاتی رنجش قرار دیا، تاہم وہ بھتہ خوری میں ہے، اس کے مقدمات بھتہ خوری کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ اور جہاں تک رہی بات گرفتاری کی تو محسن یہ انٹرنیشنل نمبر سے جو کالز کرنے والے مسلمان ہیں بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ہینڈلرز ہیں جن کو یہاں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ہینڈلرز ہوتے ہیں جو ماضی میں جن کو دیکھا تھا کہ جن کا کام صرف پیغام رسانی ہوتا تھا، پیسوں کی وصولی جو ہوتی تھی اس کے لیے کمیشن ملتی تھی، یہ اس طرح کے کارندے ہیں۔ اصل ملزمان تاحال باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری اس سلسلے میں آئی جی سندھ سے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سندھ پولیس کی جانب سے باقاعدہ جو ہے ایک خط لکھا گیا تھا انٹرپول کے لیے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ملزمان ہیں جس میں دیہاتی گینگسٹر وسیع اللہ لاکھوں سارے فہرست ہے، جس کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان واپس لایا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے پہلی درخواست وفاق کو بھیجی تھی، وفاق کی جانب سے کچھ اعتراضات لگا کے ان کو دوبارہ وہ درخواست بھیج دی گئی، جس کے بعد پولیس کی جانب سے مزید دوبارہ درخواست جو ہے وہ رفال کی گئی ہے، جو پرانی جو غلطیاں تھی اس کو صحیح کی گئی، اس کو ساتھ کریٹ کیا گیا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت امید ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ کے ذریعے یہ معاملہ اٹھائیں گے تو بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے گینگسٹر ہیں بالخصوص وسیع اللہ لاکھوں کی گرفتاری ہو سکے۔ اور جہاں تک رہی بات کراچی میں ان ہینڈلر کی تو اس طرح کے ہینڈلر 10-20 مار بھی دیے گئے، گرفتار بھی کر لیے گئے، اس طرح کی مزید پیدا کرتے ہیں۔ اس کی سرگرمی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ لوگ جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ اچھا عاطف، آپ نے انٹرپول کا ذکر کیا، آپ نے یہ بتایا کہ پولیس جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی، مجھے یہ بتائیں کیا پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کراچی کے اندر کوئی ٹیم ترتیب دی گئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم حالیہ 15 دنوں کی بات کریں تو تواتر کے ساتھ یہ کیسز سامنے آئے ہیں اور اس کے آپ خود بھی گواہ ہیں کہ آپ نے تمام چیزیں خود فیلڈ پر دیکھی ہیں، تو یہ بتائیں کیا ان 15 دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے پولیس کی جانب سے کوئی حکمت عملی اپنائی گئی ہے؟ کیونکہ پولیس کا واضح موقف تھا کہ بھتہ خوری کے خلاف جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ محسن، اس میں اگر ایک ٹیم کی بات کی جائے تو ہمارے پاس سندھ پولیس میں باقاعدہ ایک انفرادی بھتہ خوری کا ایک محکمہ موجود ہے جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ڈی آئی جی سی آئی اے کے تحت کام کرتا ہے، جو کافی عرصے سے یہ گروپ فعال ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح ہمارے ملک کو خاص طور پر خصوص ہمارے شہر میں اینٹی ویکل لفٹنگ کا چل ہے، اس کے باوجود شہر سے گاڑیاں چھینی چوری جا رہی ہیں، اس کا ہمارے پاس اینٹی اسٹریٹ کرائم فورس ہے، اس کے باوجود شہر میں روزانہ سینکڑوں درجنوں کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس انفرادی دہشت گردی کے بھی سیل پولیس کے اندر بنے ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو جہاں بھتہ خوری بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اس کا بھی ایک سیل موجود ہے۔ اگر ہم کارروائیوں کی بات کریں تو پولیس اور رینجرز کی جانب سے چند دنوں کے دوران بہت زیادہ کارروائیاں دیکھنے میں آئی، ان کی جانب سے دعوے کیے گئے کہ انہوں نے خاص طور پر 5 بھتہ خوروں کو مارنے کا دعویٰ کیا، جبکہ درجنوں کی گرفتاری کا بھی کلیم کیا۔ لیکن اگر ہم حقیقت بھی دیکھیں تو یہ ملزمان کی گرفتاری اپنی جگہ پر، ہمارے یہاں ایک باقاعدہ سیل کا کام کرنا اپنی جگہ پر، لیکن نئی کمی آ رہی تو اس طرح کے واقعات میں آ رہی ہے۔ بھتہ خور دیگر دلیری کے ساتھ اپنی وارداتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے موسم کچھ ایسے کیسز آئے تھے جس میں باقاعدہ متاثرین نے بتایا کہ جب انہوں نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی، اس کے باوجود بھتہ خوروں کی جانب سے بڑے جسے کہتے ہیں تنزی انداز میں ان کو کہا گیا کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو پیسے ہر حال میں دینے ہیں، جس کے لوگ ڈر کے شکایتوں کے باوجود بھی پیسے دے رہے ہیں اور اپنی جان چھڑا رہے ہیں۔ تو عاطف، یہ جو آپ بات بتا رہے چونکہ تاجر برادری بھی یہی موقف اپنا رہی ہے، تو پھر عام شہری ہے وہ یہ بات سمجھے کہ پولیس جو ہے وہ ان بھتہ خوروں کے آگے بے بس ہو گئی ہے؟ اگر موسم ہم اس کو بے بس نہ بھی کہیں تو بھی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں بہت سنجیدہ اور کچھ سخت اقدامات ایسے نظر نہیں آ رہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ ماضی میں ہمارے یہاں بہت اچھے کام ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کراچی آپریشن 2014 اس کے شہر میں اتنے اچھے نتائج آئے تھے کہ وہ سب کے سامنے ہیں۔ شہر میں روزانہ 15, 20, 30 کے قریب لاشیں گر رہی ہوتی تھی، وائلنس ہوتا تھا، جلاؤ گراؤ ہوتا تھا، وہ سب چیزیں اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کہ شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہو رہی ہیں
हैं, इसमें शहरियों की जानें भी जा रही हैं, लेकिन शहर में बदअमनी का कम से कम ये वाला अंशर नहीं है। लेकिन अगर भट्टाखोरी इसकी तरफ नजर बढ़ाए तो वाकई इसने हमारे यहाँ काम धंधा करने वाले अफराद के ऊपर एक बड़ा मंफी जो है ना असर डाला है, और इसकी वजह से वो दबाव का भी शिकार है। इसके साथ साथ अगर हम ये भी कहें तो पुलिस के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है कि इस तरह की कार्रवाई करें, क्योंकि ये कहते हैं कि जो लोकल हैंडलर्स हैं उनको तो हम पकड़ लेते हैं, इनको ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर मुल्क में बैठे हुए बंद मुलजिमान वो उनके डोमेन में नहीं आते और उनकी गिरफ्त जो है मुश्किल है, जिसके लिए वो कानूनी तरीकाकार अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी कोई बहुत ज्यादा अब तक जो है ना खातिर खौफ कामयाबियों भी देखने में नहीं आई है। ताहम इनके बयानात और दावों को देखें तो एक उम्मीद जरूर जाहिर की जा सकती है कि ये इसके ऊपर काबू पाने के लिए कोई संजीदा इकदाम करेंगे और शायद शहरियों को सुकून का सांस भी मिल सके। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। आतिफ सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, जो कराची में होने वाली भत्ताखोरी पर जो है वो एक गहरी निगाह रखे हुए में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिस तरह आतिफ ने भी बताया कि पुलिस की जानिब से बाकायदा इंटरपोल से राबते बहाल किए गए, मगर इसके साथ साथ कराची की जो सूरत हाल है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पुलिस के जो दावे हैं, पुलिस के जो बयानात हैं वो हमें बेबस दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कराची को नाज़रीन कराम क्राइम से पाक करने के लिए जगह जगह कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, जहां सिंध गवर्नमेंट ई चालान के नाम पर शहरियों से चालान वसूल कर रही है, वहीं शहरियों का ये रोना भी जायज है, वहां ताजरों का ये कहना भी जायज है कि हम इस शहर के अंदर अब महफूज नहीं रहे हैं। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में पुलिस मजीद सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और मुल्जिमान को, खासकर भत्ताखोरों को जो है वो गिरफ्तार करके लगाम देगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।